اللہ جل جلالہ وتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس مناسبت سے کہ ماہ ربیع الاول شریف اپنی عظمتوں جلوتوں کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ گر ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت مہینہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہر مسلمان خوشیاں مناتا ہے، اور ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کیوں خوشیاں مناتا ہے، تو ہر مسلمان کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا ہے، اور پھر خاص طور پر اس کی آخری 10 راتیں جسے خوش نصیب اعتکافوں میں بھی گزارتے ہیں، اور پوچھیں گے جناب آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں، کہتے جی شب قدر کی تلاش ہے۔ کس کی تلاش ہے؟ شب قدر کی۔ تو ماہ رمضان ہر انسان اس کی خوشی مناتا ہے، کیوں؟ اس میں قرآن آیا ہے، اور شب قدر کو ہر مسلمان تلاش کرتا ہے، کیوں؟ اس میں قرآن آیا ہے۔ جس مہینے میں قرآن آیا وہ شان والا ہے، جس میں قرآن والا آیا وہ کیا شان والا ہے۔ اور حضور جہاں ہیں قرآن وہاں ہے۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن مکے میں آتا، حضور غار ثور میں تو قرآن غار ثور میں، حضور غار حرا میں تو قرآن غار حرا میں، حضور مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں، حضور عہد میں ہے تو قرآن عہد میں، حضور بدر میں ہے تو قرآن بدر میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ماہ ربیع الاول شریف کی یہ بہاریں اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائیں، اسی لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ، اور خاص طور پر حضور کی ولادت کی جو رات ہے، دن 11واں اور رات 12ویں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ شب قدر کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے، اور اس میں قرآن والا آیا ہے، اور قرآن ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور حضور رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس میں فرشتے اتارے ہیں، اس میں فرشتے آتے ہیں، اور اس میں وہ آتے ہیں جن کے قدموں کے بوسے جبرائیل امین لیتے ہیں، فرشتوں کے بھی امام۔ تو ماہ ربیع الاول شریف اس کی خوشیاں منائیں، اس کی آمد منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر مختلف خوبیاں رکھی ہیں، کہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کی خوبیاں کبھی اس کے گھر تک محدود ہوتی ہیں، کبھی اس کے محلے تک محدود ہوتی ہیں، کبھی اس کے علاقے تک محدود ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے جناب اس ملک تک محدود ہوتی ہیں۔ اگر زیادہ اچھا لیڈر ہو تو پھر کہتے ہیں جناب یہ ہمارے فلاں مذہب کا لیڈر ہے، اچھا ہے، جس طرح ترکی وزیر اعظم ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں کہ وہ کافروں کے خلاف ڈٹنے والا آدمی ہے۔ تو کسی کی خوبیاں اس کے گھر تک محدود، اس کے محلے تک محدود، بعض محلے دار کہتے ہیں جناب یہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، جناب پائیدار بات کرتا ہے، لوگوں کے لیے فائدے کی بات سوچتا ہے، ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یہ اسے مٹاتا ہے، اچھا بندہ ہے جی۔ تو اس کی یہ خوبیاں اس کے محلے تک محدود ہوتی ہیں، لیکن کائنات کی ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جس چیز کا بھی نام خوبی تھی، جس کا بھی نام کمال تھا، وہ سب خوبیاں اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے سارے نبی، جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی اپنے قوم میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے،
اس کو اللہ خوبیاں عطا فرماتا ہے، کہیں حسن کی خوبی ہوتی ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مردہ زندہ کرنے کی خوبیاں عطا فرماتا ہے، بیماروں کو شفا یابی عطا کرنے کی اللہ رب العالمین خوبی عطا فرماتا ہے، کہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب کائنات یہ خوبی عطا فرماتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل سے باہر نکالتے ہیں سورج کی طرح چمکتا ہے، اور کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ اللہ نے خوبیاں عطا فرمائیں، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو تمام کائنات میں حسین و جمیل بنا کر بھیجا۔ اور شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ کسی کو اللہ نے حسن یوسف عطا فرمایا، کسی کو ید بیضا عطا فرمایا، اور کسی کو مسیحائی کا ملکہ عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کو اللہ نے ساری خوبیاں عطا فرما دی۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی انسان کی آمد اس کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، بعض دفعہ اس کے قبیلے والوں کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ایک قبیلے میں، ایک گھر میں اگر بچہ نہ ہو، بچیاں ہوں، بچہ نہ ہو، تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں جناب دعائیں کرائیں جی فلاں بندے کے ہاں بچیاں ہی ہیں، بچہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر پورے خاندان میں بچہ کوئی نہ ہو تو پھر جناب وہ سارے ننیال بھی ددیال بھی سارے کہتے ہیں جناب ہمارے خاندان میں بچہ کوئی نہیں ہے، دعا کریں۔ اب اگر اللہ انہیں بچہ عطا کر دیتا ہے، سارے ننیال ددیال والے ساری خوشیاں مناتے ہیں، جناب ہمارے یہاں بچہ ہوا، اور اس بچے کے بارے کوئی پتہ نہیں یہ بڑا ہوگا کیا بنے گا، یہ کسی کے لیے رحمت بنتا ہے یا زحمت بنتا ہے۔ ایسے بچے بھی ہوئے کہ جب بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں تو نہیں ہوتا تو چنگا سی، لیکن ایک کائنات میں ایسی ہستی بھی آئی کہ کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی خاص گھرانے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت عالم، ایک عالم نہیں کئی عالم، عالم ارواح، عالم بالا، اور عالم دنیا، اور پھر عالم دنیا میں عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم نباتات، اور پھر اس کے بعد کی جو دنیا ہے عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد کی جو دنیا ہے عالم آخرت، جہاں دیکھیں حضور رحمت ہی رحمت ہے۔ جب اتنی کرم نوازی، اتنی مہربانیاں، تو مسلمان خوشی نہیں منائے گا تو کون خوشی منائے گا؟ حضور کی آمد پہ تو انسان ہی کیا جانوروں نے خوشیاں منائیں، جانوروں نے خوشیاں منائیں، انہیں بھی پتا تھا ان کے صدقے اللہ ہماری جان بچائے گا۔ ورنہ ایسا زمانہ بھی تھا مشرکین مکہ کھڑے جانور کو، اونٹ بندھا ہوا ہے، گھر میں مہمان آ گیا، جناب جاؤ جا کے اس کے کوان سے گوشت کاٹ کے لے آؤ، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے اپنی مرضی سے کھاتے، جہاں سے جانور کا گوشت اچھا لگتا کاٹتے، وہ جانور بلکتا رہتا، اس کا گوشت کاٹ لیا جاتا۔ اور ایسا بھی ہوتا جانور کو باندھ کر تیروں کے نشانے لگاتے تھے، گولیوں کے نشانے لگائے جاتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا یرحمکم اللہ، فرمایا اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اونٹ کیا جنگل کی ہرنیاں اپنی فریادیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ مشکل کشا آقا ہے رحمت للعالمین۔ تو کائنات میں اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ملک کیا، جس کا بھی ملک جس تاریخ کو آزاد ہوا اس تاریخ کو منایا جاتا ہے، اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ 14 اگست آتی نہیں، ابھی 1 اگست شروع ہوتی ہے، ہمارے نوجوان ہمارے بچے اپنے چھتوں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے خریدتے ہیں۔ ہماری حکومت کہتی ہے اس مرتبہ دیکھیں گے کون زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، باقاعدہ ٹیلی ویژنوں پہ اعلان ہوتا ہے جو زیادہ خوشی کا اظہار کرے گا، زیادہ اپنے چھت پہ جھنڈے لگائے گا، ہم اسے دکھائیں گے۔ کیا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خطے کے حاصل کرنے پر، ایک ملک کے حاصل کرنے پر خوشی منائیں، اور یہ خوشی بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ منع نہیں کی گئی۔
اس خوشی کو ہم سارے مناتے ہیں، اور اس وقت کوئی بندہ فتویٰ بھی نہیں دیتا، نہیں جی یہ کہاں جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ شریف فتح کیا، حضور نے وہاں 10 سال گزارے، تو کبھی خوشی منائی؟ اس وقت کوئی بندہ یہ سوال نہیں کرے گا۔ اب کرتے ہیں تو صرف یہ دیکھو جی حضور نے میلاد منایا، اللہ کے بندے حضور نے میلاد منایا، بلکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا، حضور کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے میلاد کیا ہے تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ حضور کے ذکر کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اب وہ ذکر نعت خوانی کی صورت میں ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں ہو، وہ درود و سلام کی صورت میں ہو، وہ آیت قرآن کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں ہو، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو ابھی یہ کائنات بنی نہ تھی، اپنے محبوب کا میلاد عالم ارواح میں منایا۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کیا، سارے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں تھی۔ اللہ نے 2 عہد لیے، پہلا اپنی توحید کا، الستو بربکم الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے شاہ فرمایا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بس اتنی بات، اب اگلے کوئی بات نہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو پیاروں کا ذکر پیارے ہی کرتے ہیں، پاکوں کا ذکر پاک ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے پاکوں کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، پہلی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے بنی آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک، جسم مبارک سے ان کی قیامت تک ہونے والی جتنی اولاد تھی سب کی روحوں کو نکالا، اور اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ اب سب چپ۔ وہاں مشکل کشائی فرمائی تو حضور نے فرمائی، رہنمائی فرمائی تو حضور نے فرمائی۔ رب نے پوچھا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اب کسی کو کیا پتا کہ رب ہے کہ نہیں، کیونکہ رب تک پہنچانے والے بھی تو مصطفیٰ ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو رب کی پہچان کیسے ہوتی؟ اسی لیے تو حدیث قدسی ہے لولاک ما خلقت الدنیا وما خلقت الآخرہ، محبوب آپ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، میں نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے میری پہچان کرائیں۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا ہے، اور پھر دوسرا نام رکھا احمد، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ ہوئے محمد، اور جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ ہوئے احمد۔ احمد کا معنی اس میں فاعل، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو وہاں اجازت فرمائی، جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ تو عالم ارواح میں بات چلی ہے حضور سارے جہانوں میں رحمت ہے، اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہوا انقضاء الحاجات وحل المشکلات، حاجتوں کو پورا کرنا، مشکلوں کو آسان کرنا، یہ رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں کوئی بندہ کہیں پھنسا ہو تو کوئی دوسرا بندہ آ جائے اسے چھڑا دے، کسی قرض خواہ سے، تھانے سے، کچہری سے، یا تو رحمت کا فرشتہ بن کے آ گیا۔ تو رحمت ہوتی وہ ہے جو مشکل میں کام آئے۔ اب عالم ارواح میں سارے انسان مشکل میں تھے، رب نے پوچھا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب خاموش، کون بتائے، کون بولے اس کے سامنے؟ تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو آسان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، سب سے پہلے حضور نے کہا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر حضور کے کہنے پہ سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔
اسی عہد کو یاد کیے ہوتا ہے انسان دنیا میں آ کر۔ اگر اسے تنے تنہا چھوڑ دیا جائے، یہ جنگل میں اگر اسے پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، جب یہ بڑا ہو تو یہ اللہ اللہ کرے، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام وابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق ہے تو اس مذہب پہ چل نکلتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ تعلق رکھو، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اب بچے کے اوپر جس قسم کا ماحول ہوگا اس قسم کا بن جائے گا، وگرنہ یہ اپنی فطرت میں اسلام لے کر آتا ہے۔ بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اسی لیے بعض مفسرین اور محدثین نے اس بات پہ بھی گفتگو کی ہے کہ جو چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں، کافروں کے بھی قیامت کے دن انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ کچھ نے کہا وہ جنت میں جائیں گے، کچھ نے کہا مقام اعراف میں ہوں گے، کیونکہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضور وہاں بھی رحمت تھے، حضور نے وہاں بھی انسانوں کی راہبری رہنمائی کی، انسانوں نے وہاں رب کو یاد کیا، بلا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ یاد کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ تم عالم ارواح میں مجھے رب مان کے آئے ہو، اب میری جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ میرے مان کے آئے ہو کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اب میرے احکامات کو مانو۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان العہد کان اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ وعدہ وفا یہ بھی اسلام کا حکم ہے، اس میں بھی معاشرے کے اندر امن رہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار رہتا ہے، اور یہ بھی کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا۔ تو سب سے پہلا وعدہ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے رب کو مانا تھا۔ اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے ہر زمانے میں رب کائنات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا اور کتابیں عطا فرمائیں، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور وہاں عالم ارواح میں بھی محفل میلاد ہوئی، کرائی کس نے؟ رب کائنات نے۔ کن کے سامنے؟ انبیاء کے سامنے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح میں ہمارے آقا کا ذکر جاری ہے، اور عالم ارواح کے بعد پھر عالم دنیا میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ عالم دنیا میں پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے کہ عالم اجسام میں اس دنیا میں کیا آپ کے لیے حضور رحمت بنے؟ سنیے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے اور 350 سال تک روتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور آخر کار پھر آپ کو یاد آیا کہ عرش معلیٰ پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کا نام رحمت بنا کر، وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو میری خطا معاف فرما، مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیف عرفت یا آدم ولم اخلقہ، اے آدم تو نے انہیں کبھی کیسے پہچانا؟ ابھی تو ان کا میلاد دنیا میں نہیں ہوا، میں نے ابھی دنیا میں بھیجا نہیں ہے، عالم اجسام میں وہ آئے نہیں ہیں، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب لما خلقتنی ونفخت فی من روحک فنظرت الی ساق العرش
فَكَتَبَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اے اللہ جب تو نے مجھ میں اپنی روح ڈالی، میں نے نگاہیں آنکھوں کو کھولا، نگاہیں اٹھائیں تو تیرے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ میں جان گیا وہ بڑی شان والا ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو آج کسی آدمی کا نام اخبار پہ آ جائے، وزیر اعظم کے ساتھ آ جائے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ آ جائے، وہ اخبار ساری زندگی سنبھال کے رکھتا ہے، کہتے جناب دیکھو جی، جناب دیکھو میرا جناب نام آیا وزیر اعظم کے ساتھ۔ تصویریں جناب کہیں چلا جائے تو تصویر ساری زندگی سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور وہ مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کی شان اللہ اکبر ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے مکان پہ کوئی تیسرا بندہ آ کے نام لکھے، ہم نہیں لکھنے دیتے۔ جناب تو کون ہوئے ساڈے مکان کا نام لکھن والا؟ تیرا کی تعلق ہے؟ مکان میرا، نا تیرا کیوں آوے؟ رب نے عرش پہ اپنے محبوب کا نام لکھا کے بتا دیا یہ عرش بھی میرے محبوب کا ہے، کیونکہ اللہ عرش پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ نے عرش اپنے محبوب کے قدموں کے لیے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ جب تو نے مجھ میں اپنی روح ڈالی اور میں نے آنکھ کھولی، میری نگاہ پڑی تو تیرے محبوب کے نام کے اوپر پڑی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں تمہارے کانوں میں سب سے پہلے آواز آئے تو میرے محبوب کے نام کی آواز آئے۔ اسی لیے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کان میں اذان دلواتے ہیں، گانا کیوں نہیں سناتے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے کے کان میں سب سے پہلے نام آئے تو میرا آئے، میرے محبوب کا آئے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیے حکماء کہتے ہیں کہ ام سبیان ایک بیماری ہے، اگر بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے تو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا آدم تو نے کیسے پہچانا؟ تو عرض کی یا اللہ میں نے دیکھا تھا تیرے عرش پہ تیرے محبوب کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم میں نے ان کے صدقے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور جو بھی ان کے وسیلے سے مانگے گا میں انہیں عطا کروں گا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آتا حضور دعا سکھاتے میرے وسیلے سے مانگو۔ ترمذی شریف کی دعا، ترمذی شریف کی حدیث باب الدعوات میں ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، آپ کے در پہ آنے والا کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے آپ کی زیارت کر سکوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آپ کے صدقے رب دے ہی دے گا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے دعا دیں اللہ مجھے بینائی بھی عطا فرما دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی لی فشفع فی۔ آج ہم یا رسول اللہ کہیں تو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نام کے ساتھ یہ کہہ کر دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے بارگاہ میں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، یا رسول اللہ آپ کے ذریعے سے میں رب کی طرف توجہ چاہتا ہوں، رب کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، رب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب وہ صحابی
ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، رب کائنات انہیں بنائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام عالم ارواح میں بھی رحمت تھے، عالم دنیا میں جب ابھی تشریف نہیں لائے، اور عالم دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، ان کی ساری اولاد کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ اور کیسی تبلیغ؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں قوم کو دن رات تیرے دین کی طرف بلاتا ہوں، یہ نہیں آتے۔ فرار ہی فرار ہے، بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ آخر کار دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اب وہاں یہ ہے کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جب تشریف لے گئے، کافروں نے پتھر مار مار کر آپ کے مبارک قدمین شریفین طیبین طاہرین کو لو لوہان کر دیا۔ اور جبرائیل امین حاضر ہوئے، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ آرڈر فرمائیں، حکم فرما دیں، اشارہ فرما دیں، ان پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے، یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، ان کا کچھ باقی نہ بچے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ انہیں ہلاک کر دیں، اور بلکہ حضور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تب یہ پتھر مار رہے ہیں، جب پہچان لیں گے تو یہ تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو ادھر نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی، دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ یہ جو باقی بچیں گے نا یہ کافر ہی جنیں گے، ان کے ہاں کافر ہی پیدا ہوں گے، یہ سیدھے راہ پہ آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ یا اللہ کشتی کس لیے؟ طوفان آنے والا ہے، اب بچے گا کوئی نہیں، تم نے کہہ دیا ہے اب کوئی نہیں بچے گا، بچے گا وہی جو آپ کی کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوگا۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، رات کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو معمولی کشتی تو نہیں تھی، بہت بڑی کشتی جس کی 3 اس کی تہ بنائی گئی تھی، اس کے اندر حیوانات میں بھی آنا تھا، اس کے اندر انسانوں میں بھی آنا تھا، اس کے اندر حشرات الارض میں بھی آنا تھا، لیکن اس میں کیڑا لگ جاتا ہے، بڑے پریشان، مشکل آ گئی۔ اور مشکل کشا نبی ہیں ہمارے رحمت للعالمین۔ رب کائنات نے جس نوح نبی علیہ السلام کی طرف یہ حکم فرمایا تھا کشتی تیار کریں، کشتی تو تیار ہو گئی، اور جن کی طرف یہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی یا اللہ ان کافروں کے ایک نہ چھوڑ، انہوں نے پھر دعا کی یا اللہ اب کیا کروں؟ کشتی میں سوراخ ہو جاتے ہیں، پانی جب کشتی کے اندر چلا جائے گا تو کشتی تو ڈوب جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کشتی پہ، سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کشتی پہ میرے محبوب کا اور ان کے 4 یاروں کے نام لکھ دے۔ سرکار کے یار بھی بڑے کمال والے ہیں، اہل بیت بھی کمال والے ہیں، یار بھی کمال والے ہیں، اس لیے سب کا احترام کیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی پہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کا بھی نام لکھا اور سرکار کا بھی نام لکھا، اور پھر وہ 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی، پھر ڈوبی نہیں، منزل مقصود تک پہنچی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام رحمت ہے ان کی ذات رحمت کیوں نہ ہوگی؟ اسی لیے مسلمان جب ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، ان کے گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، ان کی گلیوں میں چراغاں ہوتا ہے، ان کے گھر گھر میں خوشی کی لہر اٹھ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میں نے شروع میں کہا اگر کسی محلے میں کسی خاندان میں بچہ پیدا ہو تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، تو رحمت للعالمین ہے، جن کے صدقے اللہ نے ساری جہان کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو جہان میں کچھ چیز نہ ہوتی۔ اس لیے ماہ ربیع الاول شریف آئندہ جمعۃ المبارک کو چونکہ ماہ ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف ہوگی، اس کا جلوس بھی ہوگا، تو اس کی خوشیاں منائیں۔ اور خوشی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جلوس بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شروع سے چلا آ رہا ہے، وقت میں نہیں ہے صرف چند مثالیں دے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو صحابہ نے جلوس نکال کر حضور کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے جلوس نکال کر اپنے محبوب کا استقبال کروایا۔ معلوم ہوا جلوس نکالنا یہ نوریوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔